بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا ولم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه فيقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ستون یا بیسک پلرز ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جس کو حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ تو ان 5 میں سے ایک رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نام ہے ایک مخصوص نصاب جو آج کے دن 49,878 روپے میں ہوتا ہے۔ آج 11 بجے کا میں نے سرچ کر کے اس کو جوڑا تھا تو 612 گرام چاندی 81.5 پر گرام کے اعتبار سے 49,878 روپے کی ویلیو پر آدمی صاحب نصاب بن رہا ہے۔ تو اس مخصوص نصاب پر 1 سال گزر جانے کے بعد 2.5% رقم کی ادائیگی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اچھی بھلی رکھی ہوئی رقم میں سے 2.5% کیوں مانگ لیے گئے؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، صرف اپنی بندگی کے لیے، کسی اور کی بندگی نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مینوفیسٹو ہے انسانیت کا، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کہہ کر کے مسلمان بنتے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی میرا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ کمبینیشن ہے، ادھر مینیفیسٹو کا اعلان کیا اور ادھر آپ سے ایگریمنٹ سائن کرا دیا گیا۔ تو اب آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایگریمنٹ ہے جس پر آپ نے سائن کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی یہ میرا دل اس پالنہار کے سوا کسی سے لگے گا نہیں، کسی اور سے متاثر نہیں ہوگا، کسی اور کی محبت میں دیوانہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے مفہوم لا الہ الا اللہ کے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سیلفش ہیں، اپنی عزت کے سلسلے میں، اپنے آتم سمان کے سلسلے میں بہت کانشیس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فار ایویڈنس، آپ کے کلیم کے لیے کسی ثبوت کی، آپ کے دعوے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، آپ کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے، کسی کے سامنے نیچا بننا پسند نہیں کرتے، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پسند نہیں کرتے، کسی کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتے، کسی کے سامنے ناک رگڑنا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ نے کھٹ سے کہا کہ بار الہ تیرا معاملہ ہے تو یہ رہا سجدہ، اوپر سے سبحان ربی الاعلیٰ۔
اسی طرح آدمی کو اپنے جسم کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر رہتی ہے، صحت مند بنا رہنا اسے بہت اچھا لگتا ہے، لاکھوں روپے کے ٹیسٹ کرا کے پھینک دیتا ہے وہ ذرا سی دیر میں۔ تو آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اتنے اتنے دنوں اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک بھوکا رہنا ہے، بھوکا رہنا ہے۔ کھٹ سے آپ نے سفر ڈال دیا کہ بار الہ آپ کا حکم ہے تو مروں یا زندہ رہوں روزہ رکھوں گا، مئی کا ہو چاہے جون کا ہو، اور چاہے سخت سردی کا ہو، اٹھنا مشکل ہو، روزہ رکھوں گا، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اس لیے کہ آپ کی ابدیت کے لیے میں پیدا ہوا اور میں نے اس ایگریمنٹ پہ سائن کیے۔ اسی طرح سے ایک بڑی چیز ہے مال، جس میں ہمارا دل الجھا رہتا ہے، کبھی کبھی رشتوں پہ غالب آ جاتا ہے، کبھی کبھی کیا آج کل رشتوں پہ غالب آیا ہوا ہے پیسہ۔ جلدی میراث پانے کے لیے بیٹے اپنے باپ دادی نانا نانی جہاں سے میراث ملنے کا ارادہ ہوتا ہے کلہڑی سے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ روزانہ کی خبریں ہیں۔ تو پیسہ بہت بڑا جادو، بہت بڑا سحر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے رکھائے میں سے 2.5% مانگ لیے، اب تل ملائے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ رہے 2.5%، تو ٹھیک، آپ نے ابدیت پروو کر دی، آپ نے لا الہ الا اللہ کے ایگریمنٹ پہ جو سائن کیا تھا آپ نے اس کا ایویڈنس اور اس کی شہادت اور گواہی پیش کر دی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک رخ اس کا یہ ہے، زکوٰۃ ادا کیے جانے کا ایک رخ یہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کاہے کے لیے کیا ہے، یہ زندگی کاہے کے لیے دی ہے، کاہے کے لیے زندگی دی ہے؟ پوچھئے، بتائیں گے نا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کا عرصہ جو بنایا ہے، یہ جو ڈیوریشن ہے لائف کی، اس کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزما لیں کہ تم میں کون اچھے طریقے سے اعمال کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے مال کا دیا جانا اور پھر اس میں سے لیا جانا یہ ایک آزمائش ہے، اسی کوشچن کا ایک حصہ ہے، اسی امتحان کا، اسی پریکشا کا ایک کوشچن ہے۔ تو اگر پروو کر دیا تو کامیاب ہو گئے۔ تیسرا اینگل دیکھیے، اس کا بہت بڑا اینگل ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، بالخصوص آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، نانی یا ننیحال کے لوگ ہیں، جب وہ غریب اور پسماندہ اور پریشان ہوتے ہیں، ان کی جھونپڑیاں دیکھ کر کے اور ان کا کھانا پینا دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جن دلوں میں انسانی ہمدردی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کسی سنگ دل اور پتھر دل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دولت کی پرستش کرتا ہو۔ جو لوگ رشتوں کا احترام اور صلہ رحمی سمجھتے ہوں گے، وہ اپنے بھتیجے کے جسم پر پھٹا ہوا کپڑا دیکھ لیں، پھر وہ اپنے بچے کو صحیح سالم کپڑا پہنائیں۔ یہ ہوا نہیں کرتا تھا، اب تو ہونے لگا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری جو تکلیفیں ہیں آپ کو اپنے اعزاء اقربا کی، فقر، تنگ دستی اور افلاس کی، ان کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے اللہ نے۔ آپ اپنے ان کمزوروں کو باہر نکالیے، اور اگر مستقل باہر نہیں نکال سکتے ہیں تو مخصوص حالات میں انہیں باہر نکالیے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سارا زمانہ اپنے دسترخوان سجا کر کے بیٹھتا ہے افطار کے وقت میں، لیکن اس کے لیے پیسہ درکار ہے، ایک بڑی مقدار تیل کی چاہیے ہے، بڑی مقدار بیسن کی اور چنے کی اور پیاز کی اور طرح طرح کی چاہیے، اس کے لیے پیسہ درکار ہے۔ وہاں افلاس ہے، وہ سالن اور روٹی پکا لیتے ہیں، وہی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہی روٹی کھا لیتے ہیں۔ سینکڑوں گھرانے اس طرح کے۔ چلیے سب کا درد نہیں تو کم از کم اپنوں کا درد تو آپ کو اس بات پر برانگیختہ کرتا ہی ہوگا کہ کاش۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ فریش رقم نہیں دے رہے ہیں امداد کی، تو آپ کے پاس زکوٰۃ ایک کالم ہے 2.5% کا، آپ اس میں سے مدد کر کے ان کے دسترخوان سجا سکتے ہیں۔ یہ ترتیب ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ مکاری یہ ہے ہماری کہ ہم نے زکوٰۃ کو یہ سمجھ لیا کہ یہ رمضان میں فرض ہوتی، جبکہ رمضان کی فرضیت کا تعلق سال کے گھومنے سے ہے، حولان حول سے ہے۔ 25 شعبان کو یا 26 شعبان کو یا 1 محرم کو یا 20 ربیع الاول کو آپ کے پاس 49,878 روپے کی ویلیو کمپلیٹ ہوئی تھی، اس دن آپ کا نصاب بنا تھا۔ اب اگلے سال اسی 20 ربیع الاول کو یا 1 محرم کو یا 25 شعبان کو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ رمضان کا انتظار کریں گے، مجرم ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟
ضرورت مند نہیں مل رہا ہے تو آپ اٹھا کر کے کرارے کر دیجئے، الگ بات ہے، کم از کم ایک پہلو تو ادا ہو جائے گا کہ میرا ان پیسوں سے لینا دینا کوئی نہیں، میرا ٹرن اوور دوسروں سے چل رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ نے الگ کر دی، ضرورت مند ملتے ہی، مصرف ملتے ہی آپ نے دے دیا، حالانکہ ایسی نوعیت ہے نہیں۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اتنے مفلس، یتیم، تنگ دست و بدحال ہیں کہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو غیرت، حالانکہ اب غیرت ماری گئی ہے سب کی، پیسہ دیکھ کر کے کوئی غیرت نہیں، کوئی ایمان نہیں بچا ہے۔ لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں ابھی غیرت مندوں کی کم از کم حاضری موجود ہے۔ کچھ غیرت مند اس طرح کے بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ جب انہیں رمضان المبارک میں رقم دینے جائیں گے تو وہ انکار کر دیں گے کہ یہ خیرات مجھے دینے آئے ہو، یہ خیرات مجھے دینے آئے ہو جو تمہارے مال کا میل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی ہو مثلا، غیرت مند ہے، بھائی ہے، لگے گا اس کو، باپ نے اگر تربیت کی ہے تو اس کو لگے گا، حالانکہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن حضور نے اوساخ الناس فرمایا اس کو کہ لوگوں کے مال کا میل ہے، اسی لیے ہاشمی کو نہیں دے سکتے، سادات کو، سید کو نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ گندگی ہے، لیکن بہرحال جو صاحب نصاب نہیں ان کے لیے حلال ہے، پوتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ غیرت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بہرحال یہ کنڈیشن بن سکتی ہے۔ آج اگر کسی کے یہاں آپ تیل پانی بھیج رہے ہو تو کہاں جائے گا؟ وہ وہیں شمار ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ان کی غیرت بچانا بھی ضروری ہے، غیرت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے لوگو اپنے صدقات کو جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے تباہ مت کرو۔ جتلانا کیا؟ کوئی بات آئی، یار تمہاری ہم ہر سمے مدد کرتے رہتے ہیں اور تم سلام تک نہیں کرتے، نکلتے چلے جاتے۔ یہ بدترین قسم کا سود ہے جسے وصول کرنا چاہتا ہے یہ بدماش۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے بھرے مجمع میں، اور سوٹ کیسا تھا؟ امی کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ہے اذا، تکلیف پہنچانا، یہ تکلیف پہنچانا، اس کی غیرت اور عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا، یہ بدترین قسم کا سود ہے جو وہ اپنے صدقات پہ وصول کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ باطل کر دینا ہے اپنے صدقے کو، تمہیں دھیلے بھر کا ثواب نہیں ملے گا۔ کسی کی غیرت سے کھیلنا چند کوڑیوں کے برابر ہو سکتا ہے، جبکہ کسی کی بے آبروئی کو کعبۃ اللہ کے ڈھانے سے بڑا جرم قرار دیا حضور نے، تو یہاں تو اس کی آبرو خاک میں ملی جاتی۔ تو اب اس غیرت کو کیسے مینیج کریں گے آپ؟ یہ مسئلہ ہے، برابر کھڑا کیجئے نا۔ عورتیں نہیں چاہتی، مسئلہ یہ عورتوں کے ہاتھ میں جب سے گھر کا نظام اور سطح پہنچی ہے تب سے ہمارے سارے رشتوں کا خون ہو گیا۔ عورت تو ضد کرتی ہے تم اپنے بھائی کو کچھ دے رہے ہو مجھے بتلا کے دو، تم اپنی بھابھی کو کچھ دے کے آ رہے ہو مجھے بتلا کے دو، اپنے بھتیجوں کے ساتھ کچھ کر رہے ہو مجھے بتلا کے دو۔ مطلب آپ خاموشی سے دے رہے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے تو اس پر ہنگامہ یہ۔ اور یہ معلوم ہے کیوں؟ یہ اس لیے کہ تم ہمیں بتلاؤ تاکہ ہم وقت پہ جوتے مار سکیں، ہمیں بتلاؤ تاکہ گھر پہ جا کر کے ہم جتلا سکیں، ہمیں بتلاؤ تاکہ جا کر کے وہاں ہم ایٹیٹیوڈ دکھا سکیں۔ یعنی آپ کے کرے دھرے پر وہ تباہی کا ہاتھ پھیر دے۔ دیکھیے یہ باتیں کڑوی ہیں مگر مجبوری ہے میری، اس لیے کہ آپ پیسہ بھی لگائیں، آپ اپنا گاڑھا مال خرچ کریں، آپ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اور کوئی اس طرح سے ملیامیٹ کر دے ان کو، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنا راشن لینے گئے تھے 28 شعبان کو، 29 شعبان کو، بھتیجے کو بلا لیتے ہیں اگر کمزور ہے، یا ماموزاد بھائی کو، خالازاد بھائی کو، چچازاد بھائی کو، جو بھی کمزور ہے اسے بلا لیتے، بیٹا آئیے، آؤ امی سے پوچھ کے آؤ کہ کیا کیا آنا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے وہ خاتون تو پوچھئے بھی مت، سیدھے جائیے، جا کر کے اپنا سامان پیک کروایا آپ نے، اس کے لیے بھی آرڈر لکھوائیے آپ، اور اپنا اپنے ساتھ لے آئیے اور اسے اس سے کہہ دیجیے اور لیے چلا جائے گا۔ اب جب ماں اس بچے سے رپورٹ لے گی تو پتہ تو چل جائے گا نا کہ وہ چچا یا بھائی صاحب یا ماموں خود اپنا بھی لے کر کے آئے تھے، وہی ہمارے لیے بھی بھجوا دیا۔ تو یہ جو شک ہے نا کہیں تھوڑا سا کمزور پڑ جائے گا۔ یا عید کی خریداری، آپ اگر یہاں سوٹ خرید لائے، وہ 200 روپلی والے، 300 روپلی والے، اب وہ لے جا کر کے وہاں اپنے رشتہ دار خواتین کو زکوٰۃ کی نیت سے بھیج دیو تو منہ پہ مار دیں گی، مار دینا چاہیے، وہ منہ پہ مار دیں گی، مار دینا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو نظام رکھا ہے یہ اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے، ان کا اپنا اسٹیٹس ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے،
تو اس کا اسٹیٹس مینٹین کر کے چلیے. آپ کا بچہ جب جا رہا ہے جوتے لینے کے لیے، آپ کہیے کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر کے جانا، یہ رہا پیمنٹ، جتنا بھی ہو آن لائن کر کے آنا، اب مجھے بتا دینا ہے کہ خالی. معلوم ہو 1000 روپے کے جوتے آپ کے بیٹوں نے پہنے، 1000 روپے کے جوتے ان بچوں نے بھی پہنے، وہ آپ منہا کر دیجئے چپکے سے. وہ چپکے سے بچوں کو بھی مت بتلائیے، بیوی کو تو قطعی مت بتلائیے، آپ اس کو منہا کر دیجئے اس میں سے، زکوٰۃ کی نیت کر کے بات ختم ہے. زکوٰۃ ادا ہو گئی آپ کی، اسٹیٹس بھی مینٹین ہو گیا، صلہ رحمی بھی ہو گئی، اور آپ کا دل بھی باغ و باغ ہو گیا. یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، جوتے آپ کو بھی مارنے ہیں نا، اس لیے وہ اس طرح کی گندگی مینج کر کے چلتے ہیں. بات سمجھیے کہ بات تلخ ہے لیکن اتنا شاندار صورتحال ہے. آپ جب اپنے بھتیجے کو، اپنے رشتہ داروں کو برانڈڈ جوتے پہنے دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ان کے دلوں کی خوشی یہاں تک میں نے پہنچائی ہے، میں اس کا ذریعہ بنا ہوں، یا میرے رب نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اتنی خوشیاں چھوٹی چھوٹی دے سکوں، تو آپ کا دل اچھل کے حلق کو آ جائے گا اور جی چاہے گا کہ ہر مرتبہ میں ایسا کروں گا. بڑی تلخ بات ہے، مجھے کہنی ہے کہ آپ نے دو پہلو ہیں اس کے. آپ نے دین کے لیے پیسہ لگانا چھوڑ دیا، دین کے لیے دینداروں پر آپ نے دین کے نام پر خرچ کرنا چھوڑ دیا، جبکہ دین کے لیے 1 نمبر سے بھی اوپر کا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا یہ فرمان سنا کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ پیسہ انسان کے ہاتھ میں جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہلے پہنچتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ارشاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو معلوم ہے کیا کرنا شروع کیا؟ جس پیسے کو صدقہ کرتی تھیں اس پیسے کو، اس سکے کو بالو سے یا کسی بھی طرح سے خوب اچھی طرح مانج کے چمکا لیا کرتی تھیں، اس لیے کہ صاف ستھرا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہلے پہنچے گا. تو آپ نے دیکھا میرے اس جملے کا مطلب کہ 1 نمبر سے بھی اوپر کا، اب 1 ہی نمبر ہے، اس سے اوپر تو 0 ہے، 1 نمبر کا. لیکن اس کے پیچھے کہ اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں یا رسید کٹوانے جا رہے ہیں یا کسی مفلس کو، کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، تو گڈی نکالیے، اس میں جو سب سے نیا نوٹ ہو وہ دیجئے، نیت ساتھ میں یہ کیجئے، انشاءاللہ نمبر بڑھیں گے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے معلمہ کائنات ہیں، وہ معلمہ انسانیت ہیں، اس پوری انسانیت کی استانی ہیں، انہوں نے جو عمل کیا ہوگا یقیناً قابل ستائش اور اس سے اضافہ ہوگا عمل میں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ 1 نمبر سے اوپر کا چاہیے تھا، آپ نے وہ بھی دینا چھوڑ دیا، زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں کر رہا ہے. جبکہ مدارس آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے چھاؤنی کی حیثیت رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا، چھاؤنی کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے. وہیں سے یہ فورس اور سورس تیار ہو کے آتا ہے جو آج آپ کے ایمان کے تحفظ کی گارنٹی یا ضمانت بن رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو A+ چاہیے تھا. جیسے سرکشا کے لیے بل سب سے پہلے پیش ہوتا ہے، رکشا کا بل سب سے پہلے پیش ہوتا ہے، تو آپ کو اس طرح مینج کر کے چلنا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا. مجبوراً علماء نے مدارس کو باقی رکھنے کے لیے زکوٰۃ تک وصول کرنے کو مجبوراً قبول کیا، یہ مجبوری ہے. اب اس سے یہ نقصان ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ ساری کی ساری رسیدوں میں چلی جاتی ہے، رشتہ داروں تک نہیں پہنچ پاتی. اس کی وجہ سے غریب رشتہ دار غریب ہی موجود ہے اور آپ اوپر بڑھ رہے ہیں. تو ضرورت تھی وہاں یہ کام کرنے کی، لیکن اب جب رسید کٹنے لگی، باہر کی رسید ہے، کٹ گئی اور چلی گئی، آپ نے پیسہ دیا مگر آپ کو پتہ نہیں کہاں گیا، کیا ہوا، یعنی دکھا نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ جب وہ کچھ کرے تو دکھائی پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں، پسند یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی بندے کو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اثر دکھے. اگر اسے صاحب استطاعت بنایا ہے تو اس کا کھانا پینا بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور اس کے جسم پر کپڑے بھی، اس کا مینٹیننس بھی ٹھیک ٹھاک ہو. اگر عبدیت کی اور تواضع کی بنیاد پہ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اگر کرے گا تو ہم چھین لیں گے. خود قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی نعمتوں کو، اللہ نے جو آپ کے اوپر نعمتیں کی ہیں ان کا بخان کیا کرو، انہیں بیان کیا کرو. تو دکھائی پڑنا چاہیے. تو وہی ہے، آدمی کو دکھائی پڑنا تھا لیکن وہ رسید کٹ گئی، چلا گیا. تو دھیرے دھیرے لوگ زکوٰۃ سے بددل ہوتے چلے گئے. پہلے ادھر چھوٹا پھر یہ بھی چھوٹ گیا. اب اس ٹائم کنڈیشن یہ ہے ہمارے اس سماج کی کہ یہاں علل حساب زکوٰۃ دینے والا 1000 میں 1. پوری ہمت اور پورے دم کے ساتھ بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ دینے والے تو بہت سے مل جائیں گے، لوگ جو انہیں دھونی رمائے ہوئے غیر مسلمین کو بھی یہ روپیہ ڈال دیتے ہیں، 5 روپے ڈال دیتے ہیں، انہیں بھی وہ زکوٰۃ ہی سمجھتے ہیں.
نتھنگ. زکوٰۃ صرف ایمان والے کو دی جا سکتی ہے, وہ بھی بالغ ہونا ضروری, بچے کو نہیں دی جا سکتی. ہر چیز کے اپنے مسائل ہیں. رشتوں میں کن کن کو دے سکتے ہیں وہ سب ساری چیزیں طے ہیں, وہ ہم اس سے پہلے بتا بھی چکے ہیں. ابھی جامع مسجد میں وہی والا حصہ بیان کر کے آئے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سب کچھ طے کر دیا گیا ہے, کتنی زکوٰۃ پر اور کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ہے اور کیسے کیسے کیا کیا ادا کرنا ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب تو لے لیتے ہیں. آپ جوڑ کر کے رکھیے کہ اتنا آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی اور آپ نے ادا نہیں کی, اور جو مار پڑی ہے آپ پر پورے سال میں وہ سب ملا لیجئے گا, بیاج سمیت وصول لیا ہوگا. آپ سمجھ رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ مناسب نہیں ہے, خاص طور سے مالیات میں. خالی ٹیسٹ میں چلی جائے گی پوری رقم, یاد رکھیے گا. خالی TLC بڑھ جانے پر اس کے ٹیسٹ کرانے میں آپ کو پورے ہندوستان کے چکر کاٹ لینا پڑیں گے. تو ان سے الجھنے کے بیکار ہے, سارے خزانے ان کے پاس ہیں. آپ ضروری نہیں کہ کھا لیں. آئل مل کا مالک ہے اور دال بغیر بگری ہے, بات سمجھ رہے ہیں. شوگر مل کا مالک ہے اور چائے پھیکی ہے. خود ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اور اٹیک سے مر جاتا ہے. خود کا اپنا نرسنگ ہوم ہے, اس کے باوجود بچہ اسی کے نرسنگ ہوم میں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی نگرانی میں تڑپ کر کے جان دے دیتا ہے. کیا کس کے پاس کیا ہے, کون کیا کر لے گا, کون کیا کر لیتا ہے. دواؤں میں شفا ہو تو ڈاکٹر کیوں بیمار ہو. اگر دواؤں کے ذریعے راحت ملتی ہو تو میڈیکل والے کو بیماریاں کیوں لگ جائیں. اس کائنات میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, اس اکلوتے پالنہار کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جو اس نے پیسہ دیا ہے. سروائیو تب کرے گا جب وہ چاہیں گے, ورنہ ایک مقدمے میں کھیل ختم ہو جائے گا. تو اس لیے مالیات کے سلسلے میں ان سے الجھن کرنے کی قطعی کوشش مت کرنا. چپ چاپ 2.5% ادا کر دینا, پورا سیف ہو جائے گا. یہ سیکورٹی ہے, یہ زر ضمانت ہے, یہ سیکورٹی کی رقم ہے. آپ مان کے چلیے لفظ زکوٰۃ کے معنی ہے میل کچیل پھینک دینا باہر, میل کچیل کو صاف کر دینا, جتنے بھی خطرات اور اندیشے ہیں ان کو ختم کر دینا. زکوٰۃ والوں کی ایسی رقم پڑی رہتی ہے چھونے والے نہیں ملتے. سینکڑوں واقعات اس طرح کے سنا دوں گا جو آس پاس کے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھنسنے کا اندیشہ ہے, اور آخرت میں جو کچھ ہوگا اس کو آیات نے بیان کیا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سونا چاندی جسے تم نے, یا سونے کے سکے اور چاندی کے سکے اٹھا کے جو رکھے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے کو پتھر بنا کر کے اور جہنم کی آگ میں دہکائیں گے. پھر بلا کر کے ایسے ہی سیدھے مہر لگا دی جائے گی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت, کہ یاد کرو اس دن کو جس دن ہم اس کو تپائیں گے جہنم کی آگ میں. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ, پھر پیشانیاں داغ دیں گے. وَجُنُوبُهُمْ, اور پہلو داغ دیں گے. وَظُهُورُهُمْ, پیٹھ پہ مہر مار دیں گے کہ یہ وہی ہے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ, اور پھر اس کے بعد عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ اعلان کریں گے یہ وہی مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, وبال بنا تمہارے لیے. بات سمجھ رہے ہیں. یہ ایک اعلان, 20 آیات اور سینکڑوں آیات زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید پر. یہ آیت ابھی جو میں نے ایک اور پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے تمہارا, یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سانپ کی شکل میں کنورٹ کریں گے. وہ سانپ جسے تم اپنی قصے کہانیوں میں سب سے زہریلا سانپ کہتے ہو, وہ جس کے نشانات ہوتے ہیں, جس کے زہر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر حاملہ عورت کی آنکھ اس سے مل جائے تو فوراً اباٹ ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی اس کی آنکھ سے آنکھ ملا لے تو اندھا ہو جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, افعاج اس کو کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, من آتاہ اللہ مالا, جسے اللہ نے مال عنایت کیا, ولم یؤدی زکاتہ, پھر اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی, مثل لہ یوم القیامت شجاعا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک گنجے سانپ کی شکل میں کنورٹ کریں گے. اقرع, یہ اور زہر کا بہت پرانا سانپ. اقرع لہو زبیبتان, اس کے 2 نشان ہوں گے, وہی نشان کی میں بات کر رہا ہوں. لہو زبیبتان یاخذ بلہزمتیہ, وہ ایسے چلتا ہوا آئے گا اور کھٹاک سے آپ کے اس طرح سے لپٹ جائے گا. یاخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ, یعنی ان جبڑوں کو ایسے کر کے وہ جام کر لے گا, بولنے کی صلاحیت ختم کر دے گا. اور پھر ایسے سامنے آ کر کے کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تیرا جمع کیا ہوا مال ہوں اور میں تیرا وہی دولت ہوں جسے تو نے اکٹھا کر کے رکھی تھی. یہ اس روایت کو یہاں تک لا کر کے حضور نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت پڑھی, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے جنہیں مال عطا کیا ہے اور پھر وہ لوگ بخل کرنے کے نئے راستے نکالتے ہیں, پیسہ بچانے کے راستے نکالتے ہیں.
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہی ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری میراث اللہ کی ہے، وہ بدلتے بھی رہتے ہیں، یاد رکھنا۔ آج کسی کے پاس پیسہ ہے، کیا آپ نے ارب پتیوں کو خاک میں ملتے نہیں دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھنا یہ اللہ کی میراث ہے، بدل دیں گے، وہ وارث بدل دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ کر رہے ہو ایک ایک چیز کی خبر ہے اندر تک کی ان کو۔ یہ اس طرح کے الفاظ، ایک آدھ آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، سینکڑوں آیات اس طرح کی جو زکوٰۃ کی تنبیہ پر اور اس کے مقابل اس کی سزا پر اتری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ اسلام کے اس عظیم رکن کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنے اعزاء اقربا کی غربت کو دور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مدارس اور تعلیمی نظام کو، دینی سسٹم اور نظام کو اپنے پیسوں سے اور اپنے تعاون سے چلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ